الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تربیتی کورس میں حاضر ہیں اور پارہ نمبر 9 کا خلاصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ پارہ نمبر 8 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان کا آغاز ہوا تھا۔ باقی واقعہ اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں واپس ہماری طرف آ جاؤ، وگرنہ ہم اس دیش سے نکال دیں گے۔ قوم کی سرکشی کی وجہ سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب زلزلے کی صورت میں آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے، جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اگر قوم ان کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسیع نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ مصیبت کے بعد آسانی پر وہ شکر گزار بنے۔ لیکن وہ باز نہ آتے اور کہتے کہ یہ زمانے کی عادت ہے، کبھی آسانی اور کبھی مشقت، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو گھیر لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس نے بہت سارے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارک نیچے چھوڑ دیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور اسی پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے اور جب بغل سے باہر نکالتے تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اگر پتھر پر مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے اور اگر سمندر میں مارتے تو سمندر میں راستے بن جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب مختلف انداز کے ساتھ تبلیغ کی، دین کی دعوت دی تو وہ جھٹلاتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، ہٹ درمی سے کام لیتے رہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ان میں سے 5 عذابوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ طوفان کا عذاب، یعنی بہت بڑا طوفان ان پر آیا، اور ٹڈی دل کا عذاب، چیچڑیوں یعنی جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ یہاں پر قوم کی اپیل کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی پر جب ان پر عذاب آتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا، پھر سرکشی پر اتر آتے۔ پھر اسی طرح دوسرا عذاب آتا، پھر عرض کرتے کہ عذاب ٹل جائے، ہم اب آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، جب عذاب ٹل جاتا پھر وہ نافرمانی کرتے، اور اسی طرح یہ لوگ سرکشی کرتے رہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہے۔ ان کی سرکشی ختم نہ ہوئی اور اسی طرح اللہ کا عذاب بھی بڑھتا چلا گیا۔ اور اسی پارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اوصاف بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم رسول ہیں۔ رسول وہ پیغمبر ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور دوسری صفت یہ کہ آپ نبی ہیں، اور تیسری صفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے امی ہونے کی ہے، اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر جمیل ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم کے جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے زمانے میں موجود ہوں تو ان کی دنیا آخرت کی بہتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اور عہد الست کا بھی بیان کیا گیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی تمام روحوں کو جمع فرمایا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ بلعم بن بعورہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مستجاب الدعوات شخص تھا، اور اکثر لوگ اس کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو بھی دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو۔ اس نے انکار کیا کہ وہ نبی ہیں، میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے بھاری بھرکم پیسہ دینے کا کہا، رشوت دی، اسے لالچ دیا، تو لالچ میں آ کر اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ قوم کے بارے میں نکل گئے، وہ دعا قوم کے حق میں قبول ہو گئی۔ نبی کے خلاف دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی زبان لٹک گئی، لٹک کر سینے پر آ گئی، دین و دنیا دونوں برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس شخص کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب اس کی قرأت کے وقت آداب کا لحاظ رکھا جائے، اور قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموش رہیں۔